کیونکہ اتنی وہ ایک خلفشار اور اتنی ایک کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے ذہنوں کے اندر کہ وہ چیزیں پھر ڈبیٹس کے اندر نالج کے حساب سے آپ ان کو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مکمل ایمان کی دولت کو لے کے آپ پریکٹیکل میں نہ جائیں. آپ جب پریکٹیکل میں جاتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے معاملات آتے ہیں تو وہاں آپ پھر سیکھتے ہو کہ تقدیر کیا ہے اور اللہ نے میرے لیے کیا چن رکھا تھا اور میں کیا سوچ رہا تھا, میں کس کو اپنا قسمت گردان رہا تھا اور میرے نصیب میں کیا تھا. بے شک اس حدیث سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے, بہت خوف آتا ہے. کس حدیث سے جو طلعت بازی شیئر کر رہی ہے کون سی؟ ہاں اچھا وہ بات ٹھیک میں سمجھ گیا. دیکھیں ہاں یہی چیز ہے نا, بس خاتمہ بالایمان ہو. صحیح کہا آپ نے. دیکھیں یہی چیز آپ سوچیں کہ جو کہا جاتا ہے نا ہم بھی جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں اور ایک آہستہ دفعہ بھائی اللہ کا ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, صبح میں گھر سے نکلا ہوں شام کو آ کے میں اللہ کی عبادت کر لوں گا تو ٹھیک ہے, ابھی سارا دن تو میں جو مرضی کرنا ہے یا ابھی میری عمر ہے میری عمر دیکھا ہی کیا ہے میں نے, گناہ کر لوں آنکھوں سے جو گناہ کرنا ہے جو بھی اور گناہ کے کام کرنے کا آخرت میں توبہ بھی کر لیں گے, عمرے کے لیے چلے جائیں گے آج کل توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے یا آخری عمر عبادت کے لیے رکھتے ہیں. تو وہ چیزیں دیکھیں کہ اب آ کے جب اس طریقے سے آپ سوچیں گے تو لمحہ بہ لمحہ آپ کا وہ اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے, بصورت دیگر بڑا گھاٹے کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ کی ذات ہی تقاضا کرتی ہے کہ ہر وقت اس کے یاد میں مشغول رہیں, تو وہ پھر آپ کو چلاتا جائے گا. جو آپ ایک کردار ہو نا اس معاشرے کے اندر, آپ کو تو بھیجا اس نے ہے نا, آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے. جب اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دو گے تو کیسے وہ آپ کو نادم کرے, کیسے وہ آپ کو اکیلا چھوڑے گا, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہی کی دلدل میں چھوڑ دے یا بے یار و مددگار چھوڑ دے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ حدیث سے ڈر اس سینس میں ہونا چاہیے ایمان کا, اور پھر ڈر اپنے سے آگے اپنے اہل و عیار کا, اپنے ارد گرد. جی نیک نیتی میں جا کر صحیح کہہ رہی ہیں, اپنی بیگم اپنی ہسبینڈ اپنے بچے اپنا بھائی اپنے ماں باپ خود نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو دوسروں کو اٹھائیں. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میری بیگم صاحبہ میں نماز کے لیے اٹھاتا تھا, شروع میں بہت میں نے لگا رہا, حالانکہ حج کا ایک لیڈیز ہے ان کی وہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز میں تھوڑا سا ایک فیکٹر ہوتا ہے, سستی آ جاتی ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو میں نے بہت سے معاملات میں دیکھا پھر میں بولتا رہتا تھا تو وہ بیگم صاحب اٹھے کئی دفعہ آپ سستی ہیں, تو ایسے مجھے وہ شرمندگی ہوتی تھی, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری بیگم صاحبہ سو رہی ہوں تو وہ نماز پلٹ کے میرے منہ پہ لگے گی. تو پھر وہ میں نے نوٹ کیا, میں نے کہا نہیں بھائی برداشت ہی نہیں ہوتا. اچھا جی مجھے ہلا دیا کریں, اچھا جی ہلائیں تو جی مجھے آپ نے نیند خراب کر دی, آپ بول دیا کریں, آپ اشارہ کیا کریں. تو کرتے کرتے اب اللہ کا کرم ہے کہ وہ اتنی ہو گئی ہیں کہ اب وہ اٹھتی ہیں. اور کئی ایسے موقع پہ آئے غصہ ہوا نا تو ٹھیک ہے بھائی آپ ٹھیک ہے پڑھ ہی رہے ہیں مجھے نہیں پرواہ, ایسا وسوسہ ایسا خیال بھی آتا ہے. مگر وہ اگر ٹائم گزر جائے تو پھر ندامت تو شرمندگی. تو بھائی اس میں پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کو پکے پکائے کھانے مل رہے ہیں, آپ کو سب کچھ ریڈی مل رہا ہے, تو آپ کو یہ آپ نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ میری ساری ان لاز کہتے ہیں میرے جو وہ بتاتی رہتی ہیں کہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ کا میاں آپ کی ایمان کی وہ بھائی میں بیگم کو بھی یہی بولتا ہوں کہ مجھے اب وہ بھی سروکار نہیں ہے, مجھے اپنی ایک ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ مجھ سے جب پوچھا جائے گا بھائی تیرے زیر تھے آپ سرپرستی میں تھے جو لوگ تمہاری ان کی کیا کیا, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, اولاد کے بارے میں, تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ لگیں گی. تو یہ ہے اس رب کریم کی تقسیم ہے, اس تقسیم کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر دنیا کے جس بھی آپ میدان میں چلے جاؤ, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا تو پھر آپ زور لگا لیں, سارے وہ برادری لگا لیں, محلہ لگا لیں, سکے لگا لیں, سوتیلے لگا لیں, سارے جہان ایک طرف آپ ایک طرف. یہ ایمان کا ایک معیار ہوتا ہے, پھر آپ پیچھے نہیں ہٹو گے اور ہٹنا چاہیے بھی نہیں بھلے جان چلی جائے. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھ کے پھر ہم کریں گے انشاءاللہ, وہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں.